السلام علیکم وعلیکم السلام نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ فردوس آگہی میں جو چرچا رضا کا ہے، فردوس آگہی میں جو چرچا رضا کا ہے، جنت نگاہ جلوہ زیبا رضا، جنت نگاہ جلوہ زیبا رضا کا ہے۔ اور پڑھ کر کوئی حدائق بخشش کو دیکھ لے، پڑھ کر کوئی حدائق بخشش کو دیکھ لے، رتبہ سخنوری میں بھی اونچا رضا کا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانخواہ ہو، جس انجمن میں دیکھیے چرچا رضا کا ہے۔ واہ واہ۔ اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ اگر مجھے مولانا احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز کا اتفاق ہو جائے تو میں خوشی سے پڑھ لوں گا۔ اس کی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سنیے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانخواہ ہو، جس انجمن میں دیکھیے چرچا رضا کا ہے، اور اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں، اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، فیضان قاری امانت رسول، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانخواہ ہو، جس انجمن میں دیکھیے چرچا رضا کا ہے، اور اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی رضا کا ہے۔ ہم ہیں غلام بارگاہ مصطفیٰ رضا، مرشد ہمارا لاڈلا بیٹا رضا۔ واہ 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 واہ۔ پروگرام طویل ہے، وقت کم ہے، جیسا کہ ناظم اسٹیج نے کہا، میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا بغیر کسی تمہید کے۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کا ہزار بار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا، قرآن جیسی کتاب دی، محمد عربی جیسے پیغمبر دیے، شریعت جیسا دستور زندگی دیا، علی جیسے مشکل کشا دیے، حسن جیسے سید دیے، حسین جیسے شہید دیے، ابو حنیفہ جیسے امام دیے، غزالی جیسے عالم دیے، غوث پاک جیسے ولی دیے، غریب نواز جیسے مبلغ دیے، علاء الدین صابر جیسے صاحب جلال دیے، حامد رضا جیسے صاحب جمال دیے، اعظم جیسے خوش خصال دیے، اور احمد رضا جیسے صاحب کمال دیے۔ ہزاروں قومیں آباد ہیں روئے زمین پر، مگر سب سے بہتر قوم مسلم ہے کہ اسلام کا سرمایہ، ایمان کی دولت، قرآن کا خزانہ اسی کے پاس ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں کہیں سچائی ہے، انصاف ہے، خلوص ہے، بھائی چارہ ہے، امن شانتی ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، یہ قوم مسلم کی بدولت ہے۔ واہ واہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام پر چاروں طرف سے یلغار ہے، اور مسلمان فکر مند ہے کہ اسلام کیسے محفوظ رہے گا، تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ حفاظت تو خدا پر چھوڑیے، آپ اسلام سے فائدہ اٹھائیے، اسلام کا نمونہ بن کر دکھا دیجئے، تاکہ غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب امتی ایسا ہے تو پیغمبر کیسا رہا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ نازل کیا ہے وہی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ اس کے مٹانے والے ایک ایک کر کے مٹتے جا رہے ہیں۔ فرعون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، شداد مٹ گیا، حامان مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، نیپولین مٹ گیا، اسٹالن مٹ گیا، دو چار اور رہ گئے ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے، مگر اسلام قرآن رہے گا، رہے گا۔ ساری امانت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سن سالہ اعلی حضرت آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند، عرس امانت اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ رضا رسول صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. واہ واہ واہ. مشہور شعر ہے مرزا کا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے. اے ہے. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. حضرات، میں رہنے والا تو بھوجپور ضلع مراد آباد کا، میں بریلی کا بہت پرانا آدمی ہوں، اور میرے لیے شاعری کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوری غزلیں تو کیا ہے، شعر ہونا مشکل. لیکن پھر بھی کبھی کبھی رگ پھڑکتی ہے تو شعر کہتا ہوں، حمد کہتا ہوں، نعت کہتا ہوں، منقبت کہتا ہوں. میرے بہت سے اشعار ہندوستان میں مشہور ہیں. دل لکھنوی نے جب مجھ سے کہا تو مولانا کیا شعر کہیں گے، میں نے کہا یار بات کو آگے مت بڑھاؤ زیادہ، مولانا ہی شعر کہتے ہیں، کیا کہو گے؟ میں تمہاری تو مجھے اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، جواب دیجیے. بہت اچھے، وہ غزل کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے 4 مصرے پڑھے. مجھ سے کہا آپ بھی. میں نے کہا ایسا زیادہ غصہ مت دلاؤ، سب نقد کر دوں گا، یہاں ادھار کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگا سرور انبیاء، 4 مصرے بہت اچھے اس کے، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. کہتا ہے کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کو. واہ 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 واہ. دیجیے مجھے کم دیجیے، دیکھیے میں بیمار چل رہا ہوں. مومن کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، اگر لگ گئی تو گھر زیادہ دشوار ہو جائے. میں نے کہا یار تم نے مجھے غصہ دلا دیا، آپ سنو. تم نے بہت بلندی سے کہے، میں قریب سے کہتا ہوں. بولے کہاں سے؟ من کا میں بریلی سے کہتا ہوں. کہا کہیے. تو اس نے کہا سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. میں نے کہا دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مرزا مرحوم نے کہا کہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں 100 سوزشیں پنہا ہے آج بھی. یہ شعر پڑھ کر پھر میری رگ پھڑ گئی. میں نے ایک شعر کہہ دیا قریب سے، یوسف بھائی جی احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. میں نے کہا برزخ میں تیرے نام کی ہیبت سے ہے رضا. بھائی مجھے پہلے مصرے پہ بھی داد چاہیے. برزخ میں تیرے نام کی ہیبت سے ہے رضا، اشرف علی کی روح پریشاں ہے آج بھی. واہ 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 واہ. پریشاں ہے آج بھی. یہ پروگرام جس میں آپ شریک ہیں، اس کی داغ بل امانت اعلی حضرت استاد القرہ، ہزاروں شاگردوں کے استاد اور ہزاروں مریدوں کے مرشد طریقت، ہمارے کرم فرما ہمارے دوست حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب علیہ الرحمت والرضوان نے اس کی بنیاد ڈالی. آج وہ نہیں ہے مگر ان کے فیض سے یہ پروگرام ہو رہا. اور یہ جو میں نے کہا کہ نہیں ہے، تو نہیں کا مطلب سنیے آپ، وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے مگر دل میں موجود ہے. واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی لباس سے ڈرا رہا ہے، کوئی جسامت سے ڈرا رہا. واہ واہ. سامنے ہی ہے، دل میں نہیں ہے. امانت رسول چلے گئے مگر دل میں ہیں اور رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دنیا کی کوئی طاقت قاری امانت رسول کی یاد کو دلوں سے نہیں چھین سکتی. بے شک حق ہے.
بھولنے کی نہیں، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ ان کی ذات میں، سب آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، ان کی ذات میں ایسے اخلاقی نمونوں کی بہتات تھی کہ جن پر انسانیت ہمیشہ فخر کرے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ وہ اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم کی طرح دبلے پتلے آدمی، مگر استقامت کے کوہ گرا تھے۔ واہ کی عظمت کا سارا راز ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں پوشیدہ ہے۔ اے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر مفتی اعظم نے ان کو پسند کیا، سبحان اللہ بے شک۔ دنیا پسند کر رہی ہے۔ اب خلافت سے سرفراز کیا، یہاں تک کہ مصلی امامت پر کھڑے کر کے امام بنا دیا، بابا مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز۔ اے بابا سبحان اللہ میں سن 67 سے 73 تک بریلی رہا جی، وہاں سے فراغت ہے، مدرس بھی رہا، اور اب میں نہیں لطیفہ نہیں یار، تو خود ہی لطیفہ ہے نا۔ ارے بھائی، سرکار مفتی اعظم کے دارالفتاء میں نے فتوے کا بھی کام کیا جی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب بھی قاری امانت رسول آتے تھے مفتی اعظم کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑتی، اے بابا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب مفتی اعظم سے وہ مسافہ کرتے تھے، جب تک یہ ہاتھ خود نہیں کھینچ لیا کرتے تھے مفتی اعظم ان کے ہاتھوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، واہ واہ اور فرمائش کر کے اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے تھے۔ واہ اور ان کے داماد ساجد میاں مرحوم قاری امانت رسول سے قصیدے بردہ سبحان اللہ مفتی اعظم نے چاہا، دنیا چاہتی ہے، پسند کیا، پسند کرنا پڑے گا، ہے نا۔ آج یہ پروگرام ان کی یادگار ہے، یہ 28 اکتوبر شمسی حساب سے عرس اعلیٰ حضرت کی تاریخ ہے، ہم ان کی یاد میں یہاں بیٹھے جی۔ وہ بریلی میں ہے مگر چرچا یہاں ہے، بے شک۔ چراغ وہاں ہے، روشنی یہاں ہے، اے واہ واہ بازار بریلی میں ہے، بہار پیلی بھیت بھی، سبحان اللہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ ہم اعلیٰ حضرت یہ مفتی اعظم کو اس لیے نہیں مانتے، سنیے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ قوم کے پٹھان تھے، ہم اس لیے مانتے تھے کہ وہ تقوی کی چٹان تھے، علم کی چٹان تھے۔ واہ واہ بہت یار کمزور حالت میں تم نے مجھے داد دی، میں نے کام کی بات کہی۔ علامہ شاکر رضا کی تقریر بہت معلوماتی اصلاحی رہی، بہت سنجیدہ ماحول بنایا، میں چاہوں گا کہ آخر تک ایسے ہی سنجیدہ ماحول رہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے اور ان کی وجہ سے یہ شہر جو ہے انٹرنیشنل شہر ہے، یہ شہر رقبے کے حساب سے دلی سے چھوٹا ہے مگر شہرت میں دلی سے بڑا ہے، دلی ملک کی راجدھانی ہے مگر بریلی پر خدا کی مہربانی، سبحان اللہ بے شک۔ سیاست کا مرکز ہے، یہ عقیدت کا مرکز ہے، وہاں زلف سیاست کو سنوارا جاتا ہے، بریلی میں قلب و روح کو نکھارا جاتا ہے۔ دلی کے کوچاؤ بازار میں سامان بکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ عشق و عرفان کے خزانے لگتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، اب پتہ نہیں کس نے کہا، میں نے 2 مصرے بڑھائے تھے بعد میں، بہت اچھا کہا کہ یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں، عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں، ایک نئی رت ہے یہاں، علم کا گلشن ہے یہاں، بھیگی بھیگی ہے فضا، عشق کا ساون ہے یہاں، پھول تو پھول ہیں کاٹے بھی سیا دیتے ہیں اور ذرے اس شہر کے سورج کا پتا دیتے ہیں۔ واہ 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 بریلی انگوٹھی واہ اور سرمے کا نام نہیں ہے، بات پر یار چوک رہے ہو، مجھے چوکا رہے ہو۔ بریلی علم کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، تصنیف کا نام ہے، تدریس کا نام ہے۔ واہ واہ اعلیٰ حضرت کسی فرد کا نام نہیں ہے، عشق رسول کی تحریک کا نام ہے، تقوی کے جبل اعظم کا نام ہے، جرأت و ہمت کے کوہ گرا کا نام ہے، شعر و سخن کے امام کا نام ہے۔ ہر آدمی اعلیٰ حضرت نہیں بنے گا،
وہی بنے گا کہ جس نے 3 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو شروع کر دی، 4 سال کی عمر میں ناظرہ کر لیا ہو، 10-12 گھنٹے میں قرآن کا حفظ کر لیا ہو، 6 سال کی عمر میں سیرت کے عنوان پر 2 گھنٹے تقریر کر دی ہو، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھ دی ہو، 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت جیسی کتاب پر حاشیہ چڑھا دیا، اور 14.25 برس کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو کر سوداگری محلے میں بیٹھے ہوں تو پوری دنیا میں علم کا دریا۔ سبحان اللہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، وقت کی پابندی میرے لیے بھی لازم ہے۔ قاری صاحب قبلہ نہیں کہ علی قدر شہزادے، ان کے سجادہ نشین، ان کی زندہ یادگار حضرت علامہ قاری رضائے رسول صاحب، اللہ ان کے فیض کو عام کرے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ یہاں موجود ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے، قاری صاحب کی یاد تازہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت عطا فرمائے اور اس کے فیوض و برکات سے ہم سب آمین۔ آمین۔ سبحان